بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، جب 23 مارچ 1956 کو ہم نے آئین منظور کیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو 23 مارچ 1957 کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا، اور اس کے بعد پھر 1958 آ گیا، اور اکتوبر 1958 میں جناب فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا، اور ان کے مارشل لا کے بعد یہ ریپبلک ڈے ختم ہو گیا، یوم جمہوریہ ختم، اس کو یوم پاکستان بنا دیا۔ یعنی کہ ایک سیاسی جلسہ تھا، اور اس سیاسی جلسے کی اتنی اہمیت تھی کہ ہم نے 23 مارچ کے دن اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن منظور کیا، اس کے بعد پھر اس کو ہم نے یوم پاکستان بنا کے اس کو ایک پریڈ تک محدود کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان بنایا تو ایکچولی ہم نے پاکستان کو جمہوریت سے دور کر دیا؟ دیکھیے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہماری تہذیبی اصول ہے وہ شرعیت پہ ہے۔ ہمارے یہ پاکستان کی سٹرگل ہے، جد و جہد، وہ جمہوریت کے اوپر ہے۔ ہمارے قائدین خالص جمہوری تھے، جس کی ابھی آپ نے بات سن لی اور شاہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سن 47 کے بعد ہم سے سستی ہوئی، میں آج کھل کے کہتا ہوں کہ اس میں میرا خیال میں مغربی پاکستان کا مسئلہ زیادہ تھا۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے بنگالیوں کے رائٹ دینے پہ ہم تیار نہیں۔ حالانکہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد ایک بنگالی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ یہ جو روڈ ہے نا، یہ پیچھے آپ کے، ہاں، یہ وہی ہے، یہ اے کے فضل الحق روڈ ہے، یہ وہی ہے۔ اس کے اس طرف سوروردی روڈ ہے، ایگزیکٹ، اور اس طرف ناظم الدین روڈ ہے۔ دیکھو نا کیا آغا خان کو دیکھو، آگے چلے، کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری میجارٹی ہے، ہمیں میجارٹی دو، ہم نہیں مانتے تھے۔ میں آج کہتا ہوں بطور ویسٹ پاکستانی، اب تو بچی یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی اور انہوں نے پیرٹی فارمولہ مان لیا۔ چودھری محمد علی صاحب جو بھی انہوں نے کیا، چلو مان گئے نا، وہ اس کے تحت الیکشن ہو رہے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے جمہوریت کے اوپر نشب خون مارا گیا۔ اور سیلف اسٹرائک جب آپ لوگ کہتے ہیں نا مارشل، وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل، مجھے برا لگتا ہے کیونکہ وہ خود ہی بن گیا تھا۔ آئین بھی جھوٹا اس نے اپنے سائن سے بنا دیا، دنیا میں پہلا آئین 1962 جو ایک ہی بندہ اپنے بنا دے، بھائی آئین ایسے بنتے ہیں۔ لیکن اس کا جو آئین تھا، جب وہ اس نے بنانے کی کوشش کی تو اس کے جو وزیر قانون تھے جسٹس محمد ابراہیم صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا یہ آئین پاکستان توڑ دے گا، اور وہ بھی بنگالی تھے۔ دیکھیں نا، جب عوام مان کے اب الیکشن میں جا رہے تھے اور آپ نے ماشاء اللہ لگا دیا، میری ذاتی رائے میں ایسٹ پاکستان آدھا پرسنٹ، 50% اس دن بن گیا۔ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تصور ماننا چاہیے، دیکھیں دنیا میں انسانی تاریخ میں 3 ویوز بنائے ہیں حکمرانی کے، یا تو ہوتی ہے ذل اللہ فی الارض، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ڈیوائن رائٹس ہیں، میں نے آپ کی گردن پہ چڑھ جانا ہے، دنیا نے مسترد کر دیا، اسلام بھی نہیں مانتا۔ دوسرا کیا ہے کہ میرے پاس بڑا بندوق ہے، میرے پاس بڑی لاٹھی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، میں امپائر ہوں، میں سپر پاور ہوں، تو میرا رائٹ ٹو رول ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارا رائٹ ٹو کیا تھا؟ کنسنٹ بیس تھا، لوگوں کی رائے پہ چلنا تھا، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں نا۔ یہ پرنسپل پہلی دفعہ ہم نے لیٹ کیا، 47 سے 56 تک چلو ہم نے بنا لیا، 58 میں وائلیٹ ہوا، اس کے بعد وائلیٹ ہوتا ہی گیا، اور حتیٰ کہ کبھی زندہ بھی ہے تو اس کے اندر امینڈمنٹ آ گئی ہیں، اور ایسی امینڈمنٹ آتی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں۔ اب چلو الحمدللہ ایک شکل آئی ہے، لیکن اب شکل آئی ہے کہ بگڑ گئی ہے، چلو آئین کی حد تک تو ہے نا، لیکن جو رائٹ ٹو رول ہے نا عوام کا، یہ کسی نے نہیں مانا۔ نہ مجھے 1 منٹ ضرور دیں، نہ اس کو مقتدرہ نے مانا ہے، نہ اس کو سول سروس نے مانا ہے، نہ اس کو فیوڈل لاء نے مانا ہے، نہ اس کو علماء نے مانا ہے، نہ اس کو کسی نے نہیں مانا، نہ اس کو سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے مانا، سپریم کورٹ کے اکثر ججوں نے نہیں مانا، اور میرا تو ویو ان کے بارے میں بڑا سخت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب وقت ہے، دیکھو ایران میں کیا ہو رہا ہے، عربوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے اسرائیل جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نائل سے لے کر ویسٹ بینک تک آنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ ہم ہیں، اللہ نہ کرے ہم مضبوط ہیں۔ اچھا، پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی نیکسٹ ہم ہیں؟ بھائی اندھے کو پتہ ہے۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو انٹیلیجنس چیف ہے، اس نے کہہ دیا نا کہ پاکستان میزائل بنا رہا ہے 5000 کلومیٹر میرے والے۔ بھائی وہ یہ نہ کہیں، تاریخ تو ہم پڑھے ہوئے نا، جغرافیہ ہم پڑھے ہوئے ہیں نا۔ انہوں نے یہ جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے نا، میں جوش نہیں استعمال کرتا، زائنسٹ اسٹیٹ کا چھرا مسلمانوں عربوں کے جگر میں گھونپا ہوا ہے، پورا زائنزم بیکڈ بائی دی اکیڈیمیا۔ چلیں اچھا، یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے،
اور ہمیں بھی اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے, اندر سے نام و نقصان پہنچے. اچھا علی ظفر صاحب, ابھی بات ہوئی فضل الحق صاحب کی, جنہوں نے 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن پیش کی تھی لاہور میں. وہ اس وقت یونائٹڈ بنگال کے پرائم منسٹر تھے. بعد میں آپ کو یاد ہے کہ پھر وہ ایک الیکشن ہوا, وہ الیکشن جیت گئے, چیف منسٹر بنے ایسٹ پاکستان کے, ان کو برطرف کر دیا گیا. بعد میں پھر ان کو غدار قرار دے دیا گیا. حسین شہید سہروردی صاحب کے نام پہ بھی اسلام آباد میں ایک سڑک ہے, یہاں ہے, تو ان کو بھی بعد میں ایوب خان صاحب نے غدار قرار دے دیا. ناظم الدین صاحب کی بھی حکومت جو ہے اس کو برطرف کیا گیا, ان کے بھی نام پہ سڑک یہاں پہ موجود ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے اکثر پرائم منسٹر تھے, یا تو ان کو پھانسی پہ لگا دیا, یا ان کی حکومت برطرف کر دی, یا ان کو جیل میں ڈال دیا, ان کو غدار قرار دے دیا. کیا اس طریقے سے ہم 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کسی انسٹیٹیوشن, ایک کسی شخص یا ایک کسی کیڈر کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی غلطی جو کہ بدقسمتی سے قائد اعظم فوت ہو گئے, ہماری لیڈرشپ جو رہ گئی لیاقت علی خان صاحب کی تھی. انہوں نے 1950 میں ایک آئین کا ڈرافٹ تیار کر لیا تھا, لیکن ابھی وہ آنا تھا تو ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے بعد جو لیڈرشپ رہ گئی ہماری, جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی, وہ ان پہ بہت بڑا ذمہ داری تھی کہ آئین دیتے, انہوں نے نہیں دیا. نہ کوئی الیکشن ہوا, 10 سال تک پاکستان بننے کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا. آپس میں وہ لڑتے رہے, اور جو طاقت تھی وہ بیوروکریسی لیتی رہی. غلام محمد آ گئے, ان کے بعد ان کے ساتھ جتنی کابینہ آپ دیکھیں اس میں بیوروکریٹس جو سول سرونٹس تھے وہ سیاستدان بن کے تو کابینہ میں آتے رہے. 1953 میں آپ کو یاد ہے یہاں اینٹی ایم دی رائٹس ہوئی تھیں, تو مارشل لاء پہلا لگ گیا, جہاں آرمڈ فورسز کو بھی نظر آ گیا کہ وہ مارشل لاء لگا سکتے ہیں اور وہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ سارے جو معاملے ہو رہے تھے, اس کے بعد 1954 میں غلام محمد نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ختم کر دی, اور وہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیڈرل کورٹ نے کہا کہ بالکل درست آپ نے کیا ہے, اس کو بھی سٹیمپ مل گیا, جوڈیشل سٹیمپ بھی مل گیا. اور اس کے بعد ایک جو کانسٹیٹیوشن بنی 1956 کی, وہ سیاستدانوں نے اس طرح نہیں بنائی, وہ لوگوں نے الیکٹ کر کے نہیں بنائی اپنے سیاستدانوں کے ذریعے. وہ بھی بیوروکریسی اور جو بچے کچے پولیٹیشنز تھے انہوں نے مل کے ایک بیوروکریٹک قسم کی آئین بنا دیا 1956 کا, اور اس آئین میں بھی نہیں چلنے دیا, کیونکہ آپ دیکھیں جب ان آئین بنا تو ہر 6 مہینے بعد نئی حکومت آ جاتی تھی, کیونکہ آپس میں لڑ رہے تھے, ایک پرائم منسٹر جا رہا تھا تو دوسرا آ رہا تھا. تو یہ سارے معاملے, یہ ساری غلطیوں میں جب وقت آیا تو آرمڈ فورسز اندر آ گئیں. جب آرمڈ فورسز اندر آئیں تو پبلک اتنی اس وقت تک ڈسپوائنٹ ہو چکی تھی, نا امید ہو چکی تھی کہ کوئی ریولوشن کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اس کو کہا گیا کہ دس از اے سائلنٹ ریولوشن, یہ ایک چپ چاپ ریولوشن ہو گئی اور نئی حکومت آ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ 1960 میں 2 سال بعد جب آئے ایوب خان, اور وہ بالکل ایک اتھارٹورین رجیم تھی, تو ایک کمیشن بنائی گئی کہ یہ کمیشن پتہ کرے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہماری کیوں فیل ہو گئی ہے. اس کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں, وہ بڑی اہم رپورٹ ہے, شائع بھی ہوئی ہے. اس کے اندر ساری یہ وجوہات بتائی جو آج بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ وہی وجہ ہے کہ ایک تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں رہیں, ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے, بیوروکریسی کو ہم نے مضبوط کیا, انسٹیٹیوشنز کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ساری یہ جو وجوہات ہیں آج بھی چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیں آج آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے 23 مارچ 1940 کے جلسے سے, کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے.